بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا تفسیر قرآن کورس کا نواں سبق ہے اور ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو بناتا ہے ہم کو ٹھٹھا کیا ہوا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پناہ با خدا اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہیلہ سازی کا تذکرہ بیان فرمایا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو کس طرح توڑتے تھے۔ تو اس جرم کی پاداش میں ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا گیا اور بالآخر وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں اس قوم کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، مگر انہوں نے اس حکم کو ٹالنا چاہا اور اس ضمن میں طرح طرح کے سوال کیے، گویا کہ وہ بال کی کھال اتار رہے تھے۔ تو یہ خرابی بھی بنی اسرائیل میں موجود تھی، تو اس آیت کے اندر اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو دراصل گائے ذبح کرنے کا حکم ایک خاص مقصد کے تحت دیا گیا تھا۔ اس کا ذکر اگلے رکوع کی پہلی آیت کے اندر ہے وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور الزام ایک دوسرے کے سر پر ڈالنے لگے، تو وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے جس کو تم چھپاتے ہو۔ قتل تو ہو گیا مگر قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو قاتل کا پتہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا جس کا ذکر اس آیت کے اندر ہے۔ تو اس مقام پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس مقصد کی خاطر گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا اس کو تو بعد میں بیان کیا گیا ہے، مگر اس حکم کا تذکرہ پہلے کر دیا گیا۔ اس کے متعلق مفسرین بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک کا اسلوب بیان یہ ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے اسے سب سے پہلے قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ تو اس واقعے کے دو جزو ہیں، ایک اصل قتل ہے جس میں مقتول کا حق ضائع ہوا، اور دوسرا جزو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بندوں کے حق پر مقدم ہے، اس لیے گائے ذبح کرنے کے واقعے کو مقدم رکھا اور اصل واقعہ قتل کو مؤخر کر دیا گیا۔ تو قرآن پاک میں بعض دوسری مثالیں بھی موجود ہیں جس میں اللہ کے حق کو بندوں پر مقدم رکھا گیا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق پہلے بیان کیا اور اپنے والدین یعنی بندوں کا حق بعد میں بیان کیا۔ اسی طرح سورۃ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر ماں باپ اللہ تعالیٰ کے حقوق ضائع کرنا چاہیں یعنی تمہیں شرک پر آمادہ کریں تو ان کی اطاعت مت کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو والدین کے حق پر مقدم رکھا۔ تو اس واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذبح گائے کو مقدم رکھا کہ یہ اس کا اپنا حق ہے، اور مقتول کے حق یعنی دیت یا قصاص وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے مؤخر بیان کیا۔ تو اس واقعے سے حیات بعد الممات کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس مردے کو دوبارہ زندہ کیا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی بھی کر دی، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر حساب کتاب اور جزا و سزا کے تمام واقعات پیش آئیں گے۔ تو عام طور پر مفسرین جو ہیں قتل کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عامل نامی ایک دولت مند شخص تھا جو کہ لا ولد تھا، اس کے بھائی کے لڑکے اس کی جائیداد کے وارث تھے، تو اس کے بھتیجے اس طاق میں تھے کہ یہ مرے تو اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیں۔ تو اس شخص کے بھتیجے جو ہے وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھے۔ آخر ایک دن اسے کسی کام کے بہانے کہیں دوسری جگہ لے گئے اور ویرانے میں جا کر اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے خود ہی رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ کسی نے ان کے چچا کو قتل کر دیا ہے، حتیٰ کہ قریبی بستی والوں پر بھی قتل کا الزام لگایا گیا اور ان سے دیت بھی طلب کی، مگر بستی والوں نے اس قتل میں ملوث ہونے کی نفی کر دی اور کہا کہ ہم اس معاملے میں بالکل بے گناہ ہیں۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ تم قتل کا الزام ایک دوسرے پر لگا رہے تھے۔ تو قانون یہ ہے کہ اگر کسی مقتول کے قاتل کا پتہ نہ چلتا ہو تو وقوع قتل سے قریب ترین بستی کے لوگوں سے قتل کے متعلق دریافت کیا جائے گا۔
اگر وہ انکار کریں تو ان میں سے 50 آدمی منتخب کر کے قسم دلائی جائے گی کہ نہ انہوں نے خود قتل کیا ہے اور نہ ہی وہ قاتل کو جانتے ہیں۔ ایسا کرنے سے وہ لوگ قتل کے الزام سے تو بری ہو جائیں گے، تاہم انہیں مقتول کے ورثاء کو دیت یعنی خون بہا دینا پڑے گا۔ تو اس واقعے کے متعلق مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ قتل کے اس واقعے کے وقت بنی اسرائیل میں قسامت کا قانون رائج تھا، جس کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے اور یہ ہماری شریعت میں بھی موجود ہے۔ تو بنی اسرائیل کا قانون قسامت یہ تھا کہ قاتل نامعلوم ہونے کی صورت میں وقوع کی قریبی بستی سے جو معتبر ہیں ان کو نکالا جائے گا۔ وہ لوگ جو ہیں وہ گائے لیں جس نے نہ ہل چلایا ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو اور بے عیب ہو، اور لوگ اس گائے کو پاس بہنے والی ندی پر لے جا کر اس کی گردن کو توڑ دیں، اور پھر یہ لاوی خاندان کے جو کاہن ہیں وہ اس پر کچھ پڑھائیں تو یہ لوگ اس ندی پر اپنے ہاتھ دھوئیں اور یوں کہیں کہ اے پروردگار، ہم اس خون سے بری ہیں، نہ ہم کو علم ہے کہ یہ خون کس نے کیا ہے۔ تو جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ تو بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ جس وقت قتل کا یہ واقعہ پیش آیا اس وقت تک تورات نازل نہیں ہوئی تھی، تو چونکہ ان کے پاس اس مسئلے کا حل بھی موجود نہیں تھا، تو اسی لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ اللہ کے نبی بھی تھے اور ظاہری طور پر حکومت بھی موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ تو آپ نے ان لوگوں کو فرمایا کہ بھائی یہ گائے ذبح کرو تو تمہارے مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ تو صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل اس وقت یہ بہانے بازی نہ کرتے بلکہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو بات بن جاتی، مگر ان کی جو طبیعت ہے وہ ایسی تھی کہ وہ بال کی کھال اتارنا چاہتے تھے، تو انہوں نے پیغمبر کا حکم ماننے کی بجائے طرح طرح کے سوالات کیے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو وہ سوال کرتے گئے تو اللہ کے حکم میں سختی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ بچ نکلنے کا کوئی بھی راستہ باقی نہ رہا اور وہ مجبور ہو گئے۔ مگر اس بہانے سازی میں کافی ٹائم گزر گیا اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر عمل نہ کیا۔ تو قاتل کی تلاش کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ایک لمبا راستہ اختیار کیا کہ اس طرح گائے ذبح کرو، پھر اس کے جسم کا ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارو تو وہ خود اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، انہیں وحی کے ذریعے بھی قاتل کی خبر مل سکتی تھی اور وہ ان کو بتا سکتے تھے۔ تو اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام براہ راست قاتل کی نشاندہی کر دیتے تو قوم بگڑ جاتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کی عادتوں کو خوب سمجھتے تھے۔ جب وہ تورات لے کر آئے تھے تو اس وقت بھی اسرائیلیوں نے اسے اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ آخر مجبور ہو کر انہوں نے اسے تسلیم کیا، پھر انہوں نے عہد و پیمان کو بھی توڑا تھا، اور جب ان پر جبر کیا گیا، کوہ طور ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا، تو پھر وہ راہ راست پر آئے اور تورات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ تو اس قسم کی جو برائیاں ہیں یہ نبی کے علم و عمل سے علیحدگی کی بنا پر پیدا ہوتی ہیں، اور نبی سے اللہ تعالیٰ کی 3 وجہ سے ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، پہلے نمبر پہ نبی سے جو بے تعلقی ہوتی ہے وہ بے خبری، یعنی امتی کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ نبی کا عمل اور عقیدہ کیا ہے۔ دوسری یہ کہ تبھی تمہیں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، امتی اصلی راستے سے بھٹک جائیں تو بھی نبی سے تعلق کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ ماحول کا اثر ہے کہ جب لوگ معاشرے کی دیگر لوگوں سے متاثر ہو کر ان کا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیں تو پھر بھی اپنے نبی سے قطع تلقی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اندر یہ تینوں بیماریاں موجود تھیں، جس کی وجہ سے وہ موسیٰ علیہ السلام سے بات بات میں تکرار کرتے تھے، ہیلہ بازی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹالنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ بیماریاں آج امت محمدیہ میں بھی موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت، ایک وقت آئے گا کہ جب تم بھی پہلی قوموں کی طرح ہی ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کمزوروں سے محفوظ رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اس واقعے کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ بقرہ کا جو لفظ ہے عربی زبان کے اندر گائے اور بیل دونوں کے اوپر بولا جاتا ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ جس جانور کو اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا وہ گائے نہیں بلکہ بیل تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر تمہارے مسئلے کا حل فرمایا ہے، تم حکم کے مطابق گائے یا بیل ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگاؤ تو یہ زندہ ہو کر خود اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ مگر وہ ظالم قوم تعمیل حکم کی بجائے کہنے لگی کہ اے موسیٰ، قالوا اتتخذون ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ بھلا ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ مردہ جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے اور اپنے قاتل کی نشاندہی بھی کر دے؟ تو یہ تو آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عظیم اور صاحب کتاب نبی تھے، مگر قوم اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ معجزوں کا ہی انکار کر رہی تھی، حالانکہ تھوڑا عرصہ پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کئی ایک معجزات کا وہ مشاہدہ کر چکے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلائی تھی۔ پھر یہ 40 سال تک صحرا میں پھرتے رہے، من و سلوہ کھاتے رہے، پانی کے 12 چشمے ان کے لیے جاری ہوئے۔ اس کے باوجود ان کے مزاج یہ تھے کہ ان نے صاف کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر سخت غصہ آیا، تو فرمانے لگے اعوذ باللہ یا نکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اے نادانو، تم کیسی باتیں کر رہے ہو کہ میں خدا کا بندہ ہو کر اللہ کا حکم سنا رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ یہ تو جاہلوں کا کام ہے، اس لیے ہماری شریعت میں مذاق حرام ہے۔ سورہ حجرات کے اندر بھی آتا ہے کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے۔ یہ ہنسی مذاق جس سے دوسرے کی تحقیر ہوتی ہے، یہ سخت منع ہے۔ ہاں، ایسا مذاق جس سے دوسرے کی تحقیر کا پہلو نہ نکلتا ہو وہ جائز ہے، لیکن اس کے اندر بھی بہت زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ خوش طبعی بھی فرمایا کرتے تھے، تو ہم نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہو کر خوش طبعی کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں خوش طبعی کرتا ہوں، مگر میری خوش طبعی اور عام لوگوں کی خوش طبعی میں بنیادی طور پر فرق ہے کہ اللہ اقول الا حقا، میں حق کے بغیر کچھ نہیں کہتا، چاہے وہ خوش طبعی ہی کیوں نہ ہو۔ تو حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں مگر میرے پاس سواری نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اونٹ کے بچے پر سوار کر دیں گے۔ تو اس نے سمجھا کہ شاید حضور اونٹ کا کوئی بچہ مجھے عنایت فرمائیں گے، تو کہنے لگا کہ مگر میں اس پر کیا سواری کروں گا، اس کی تو حفاظت کرنی پڑے گی، نامعلوم کتنے سال بعد وہ بچہ سواری کے قابل ہوگا۔ تو اس کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ تم نے اونٹ کے بچے کو بالکل چھوٹا بچہ کیوں سمجھ لیا؟ بڑا اونٹ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے، تو میں تمہیں اونٹ کا وہ بچہ دوں گا جو سواری کے قابل ہوگا۔ اسی طرح ایک بڑھیا کا واقعہ بھی آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی میرے لیے جنت کی دعا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ام فلاں، کوئی بڑھیا جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو وہ پریشان ہو گئیں، تو جب وہ روتی ہوئی جانے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واپس بلوایا اور فرمایا کہ میں نے صحیح بات کی ہے، جنت میں بوڑھی عورت نہیں جائے گی، بلکہ جو بھی جائے گی جوانی کے عالم میں جائے گی۔ جنتی مرد اور عورتیں سب 30-35 سال کے عمر میں ہوں گے کہ جب وہ جنت میں جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بخدا میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کر کے جاہل بن جاؤں، یہ شان نبوت کے خلاف ہے۔ میں تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اس کا حکم سنا رہا ہوں، اور تم اسے مذاق پر محمول کر رہے ہو۔ تو اب وہ سمجھے کہ یہ تو سنجیدہ بات ہے، تو پھر انہوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ ان کا ذکر آگے آنے والی آیات میں آ رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے دعا کریں ہمارے لیے کہ بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہے اور نہ ہی نوعمر ہو، بلکہ اس کے درمیان میں ہو، تو پس کر ڈالو جو تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہے، اس کا رنگ گہرا ہے جو دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ تو قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرہ تشابہ علینا وإنا ان شاء اللہ لمہتدون۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ پا لیں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ فرماتا ہے کہ جو ایسی گائے ہے جو کہ نہ محنت کرنے والی ہے اور نہ ہی وہ جوتنے والی ہے اور نہ وہ سیراب کرتی ہے کھیتی کو، صحیح سلامت ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو، تو ان لوگوں نے کہا کہ اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں۔ پس انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے کے قریب نہیں تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور اے بنی اسرائیل والو، اس واقعے کو دھیان میں لاؤ کہ جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا، اس میں تم جھگڑا کرنے لگے، ایک دوسرے کے سر پر دھرنے لگے، یعنی ایک دوسرے کے سر پر الزام لگانے لگے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے اس چیز کو جس کو تم چھپاتے تھے۔
پس ہم نے کہا کہ مارو اس مردہ کو گائے کے بعد حصے کے ساتھ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرے گا، اور اسی طرح وہ تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ پس ہم نے کہا کہ مارو اس مردہ کو گائے کے بعد حصے کے ساتھ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، اور اسی طرح وہ تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو پیچھے بیان یہ ہوا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ ہیلہ سازی کرتے تھے، انہوں نے احکامات الہی کو ہیلوں بہانوں سے ٹالنے کی کوشش کی، اور جب اللہ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ پھر جو وہ سوالات کرتے گئے تو ان کی سختیاں بڑھتی گئیں، آخر انہوں نے مجبور ہو کر گائے کو ذبح کیا اور اس کا ایک ٹکڑا مردے کے جسم کے ساتھ لگایا تو وہ زندہ ہو گیا۔ پھر اس نے بتایا کہ اسے اس کے بھتیجوں نے دولت پر قبضہ کرنے کے لیے قتل کیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مخفی بات جو ہے اس کو ظاہر کر دیا۔ تو قاتل کا یہ بھی ارادہ تھا کہ وہ مقتول چچا کی لڑکی کو حاصل کر لے گا، کیونکہ اس کی جائیداد کی وارث تو وہی تھی، اور وہ اس لالچ میں تھا کہ مقتول کی لاش کو جس علاقے میں پھینکا گیا ہے اس کی قریبی بستی کے لوگوں سے بھی مقتول کی دیت وصول کر لے گا۔ تو یہ تمام باطل خیالات اس کے دل میں پیدا ہوئے تھے، مگر اللہ نے فرمایا کہ جس چیز کو تم چھپاتے ہو اس کو اللہ ظاہر کرنے والا ہے۔ تو ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں، اور جب وہ قتل کا یہی مقدمہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ تو یہ سن کر پہلے تو وہ بگڑ گئے کہ اے موسیٰ کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، مگر اللہ کے نبی نے کہا کہ میں مذاق نہیں کرتا، یہ تو اللہ کا حکم ہے جو میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل اللہ کے حکم کی فوراً تعمیل کر دیتے اور کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، مگر ان کے مزاج میں فساد آ چکا تھا اور وہ بہانے کرنے لگے اور سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا انہوں نے، اور وہ خود ہی اس طرح پابندیوں میں جکڑے گئے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے سوالات کے جوابات میں اللہ تعالیٰ نے جس قسم کی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اس کی تلاش میں کافی وقت گزر گیا۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی خاص مصلحت یہ تھی کہ اس طریقے سے غریب آدمی کی پرورش مقصود تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک پرہیزگار آدمی فوت ہو گیا اور اپنے پیچھے بیوہ، ایک بچہ اور ایک بچھڑا چھوڑ گیا۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی جائیداد نہیں تھی۔ تو مرنے سے قبل اس شخص نے دعا کی تھی کہ مولا میرے بچے کے لیے اس بچھڑے میں برکت ڈال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ تو اس بچے کی نیک بختی اور سعادت مندی کے متعلق دو روایات آتی ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ اس کا باپ سویا ہوا تھا، اتنے میں باہر سے کوئی تاجر آیا، ہیرا فروخت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بچے کو 80,000 میں ہیرا فروخت کرنے کی پیشکش کی، مگر بچے نے جواب دیا کہ میں اپنے باپ کی اجازت کے بغیر تم سے سودا نہیں کر سکتا، جب وہ اٹھے گا تو بات کریں گے۔ تاجر نے کہا کہ باپ کو جگا لو، میں کم قیمت پر بھی ہیرا بیچ دوں گا، مگر لڑکا باپ کے آرام میں دخل دینے پر راضی نہیں ہوا۔ تو تاجر کم سے کم قیمت لینے پر بھی تیار ہوا، مگر لڑکے نے کہا کہ میں 80,000 کی بجائے 1,00,000 روپیہ دینا پسند کروں گا، مگر باپ کو بے آرام نہیں کروں گا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس لڑکے کی اس نیکی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اسے برکت سے نوازا۔ اور بعض دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کا فرشتہ انسانی شکل میں اس بچے کے پاس آیا اور بچھڑے کی قیمت دریافت کی، 2 دینار کی پیشکش بھی کر دی۔ تو لڑکے نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے پوچھے بغیر قیمت طے نہیں کروں گا۔ جب والدہ سے دریافت کیا تو وہ اتنی قیمت پر رضامند نہ ہوئی، فرشتے نے زیادہ قیمت لگا دی۔ بچے نے پھر کہا کہ میں اپنی والدہ سے پوچھ کر بتاؤں گا، مگر والدہ نے پھر انکار کیا۔ فرشتہ قیمت بڑھاتا رہا اور لڑکا بار بار والدہ سے مشورہ کرتا رہا، مگر والدہ کسی قیمت پر بھی یہ بچڑا دینے پر راضی نہ ہوئی۔ تو بچے نے گاہک کو مطلقاً جواب دے دیا کہ اب اس کو ہم فروخت نہیں کریں گے۔ تو فرشتے نے کہا کہ تم بڑے سعادت مند بیٹے ہو جو والدہ کی رائے کے بغیر ایک قدم نہیں چلتے۔ تو سنو، اس بچڑے کو خریدنے کے لیے تمہارے پاس لوگ آئیں گے، مگر تم تھوڑی قیمت پر بچڑا فروخت نہ کرنا، یہ تمہیں مالدار کر دے گا۔ تو بنی اسرائیل کو ایسے بچڑے کی تلاش تھی جو اللہ کی بیان کردہ نشانیوں پر پورا اترے۔ تو پھرتے پھراتے پھر انہیں یہی بچڑا مل گیا۔ اس میں تمام صفات پائی جاتی تھی۔ جب انہوں نے قیمت چکانا چاہی تو سودا نہ بنا۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کر بتایا کہ مطلوبہ بچڑا تو مل گیا ہے، مگر اس کا مالک مناسب قیمت پر بیچنے کو تیار نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا اور بچڑا نہ دینے کی وجہ پوچھی۔ تو اس نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ہی بتائیں، جبکہ میں اس کا مالک ہوں، کیا میں اپنی مرضی کے مطابق اس کو تصرف میں لانے کا مجاز نہیں ہوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تمہیں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کی اجازت ہے،
تو اس نے کہا کہ میں اس بچڑے کے بدلے اس کا ہم وزن سونا لوں گا، اس سے کم قیمت پر راضی نہیں ہوں گا۔ تو بعض دوسری روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس نے بچڑے کی عام قیمت سے 10 گنا زیادہ قیمت طلب کی تھی۔ ہم وزن جو سونے والی روایت ہے یہ زیادہ مشہور ہے۔ تو بنی اسرائیل نے وہ بچڑا جو ہے اس کے وزن کے برابر سونا دے کر حاصل کیا اور پھر اسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ذبح کیا۔ تو بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں فوری طور پر کوئی گائے یا بچڑا لے کر اس کو ذبح نہ کیا، بلکہ اس کے متعلق سوالات کرنے شروع کیے۔ تو اللہ نے ان آیات میں سوال و جواب کی تفصیل بتائی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو کہنے لگے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں تفصیل سے بتائے کہ جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کیسی ہو۔ تو قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی جوان ہو، بلکہ اوان بین ذالک، دونوں عمروں کے درمیان ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، پس کر ڈالو جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اب بھی زیادہ سوال و جواب کے چکر میں نہ پڑو، بلکہ درمیانی عمر کی کوئی گائے لے کر ذبح کر دو، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی فوری تعمیل ہونی چاہیے۔ مگر وہ بدبخت قوم جو ہے پھر بھی تعمیل پر آمادہ نہ ہوئی، بلکہ دوسرا سوال کیا کہ قالوا ادع لنا ربک، اے موسیٰ ہمیں اپنے رب سے یہ پوچھ کر بتا دے کہ یبین لنا، وہ ہمیں واضح بتائے، ما لونھا، کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دریافت کر کے انہیں بتایا کہ بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا، کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو، کہ وہ زرد بھی ہو اور گہرا بھی ہو، تسر الناظرین، جو لوگوں کا دل لبانے والا ہو، یعنی اسے دیکھ کر لوگ خوش ہو جائیں۔ بنی اسرائیل نے اس پہ پھر تیسرا سوال کیا کہ قالوا ادع لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں کہ یبین لنا ما ہی، وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے کا معاملہ ہمارے اوپر مشتبہ ہو گیا ہے، یعنی ہم ابھی تک ٹھیک ٹھیک نشانیاں نہیں جان سکے۔ اگر ہمیں اس کی پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا جائے تو وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، تو بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ کو پا لیں گے۔ اس دفعہ انہوں نے اپنے مطالبے کو اللہ کی مشیت کے ساتھ منسلک کیا، تو گویا یہ آخری بات تھی جو انہوں نے دریافت کی۔ تو عام قانون بھی یہی ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یعنی جب کوئی مستقبل میں کام کرنا ہو تو یوں نہ کہو کہ کل یا پرسوں ضرور کر دوں گا، بلکہ اس فعل کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ معلق کر دو کہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا کر دوں گا۔ تو مومن کی یہی شان ہے کہ وہ ہر کام میں اللہ کی رضا اور اس کی توفیق کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو اس آخری سوال کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، ذلول کے لفظی معنی ہموار کی گئی ہے کہ آتے ہیں، جس اونٹنی کو سواری کے لیے ہموار کیا گیا ہو اسے ناقۃ ذلول کہتے ہیں، اور ہموار کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ تو یہاں لا ذلول کا مطلب یہ ہے کہ اسے محنت نہ کرائی گئی ہو، کہ تثیر الارض، وہ زمین اکھاڑتی نہ ہو، یعنی وہ کبھی حل میں بھی جوتی نہ گئی ہو۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ اس نے کبھی کھیتی کو سیراب کیا ہو، یعنی کبھی اس سے پانی کھینچنے کی محنت بھی نہ لی گئی ہو، بلکہ گائے ایسی ہونی چاہیے مسلمۃ، جو بالکل صحیح سلامت ہو، لا شیاۃ فیہا، اس میں کوئی عیب بھی نہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان کے تمام سوالوں کے جوابات دے دیے کہ مطلوبہ گائے کس عمر کی ہو، رنگ کیسا ہو، پھر وہ ایسی ہونی چاہیے جس سے محنت کا کوئی کام نہ لیا گیا ہو، بلکہ صحیح سلامت ہو، بے داغ ہونی چاہیے۔ تو اب ان کے لیے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہ گیا۔ آخر مجبور ہو کر کہنے لگے قالوا الآن جئت بالحق، اے موسیٰ اب آپ نے ٹھیک بات بتائی ہے۔ حالانکہ بات تو انہوں نے پہلے بھی درست ہی بتائی تھی، مگر ان کے اپنے دماغ خراب تھے۔ تو فذبحوها، تو مطلوبہ گائے کی تلاش کرنے اور اس کی باری قیمت ادا کرنے کے بعد اسے ذبح کر ہی دیا۔ وما كادوا يفعلون، حقیقت یہی ہے وہ ایسا کرنے پر تیار نہیں تھے مگر اب مجبور ہو گئے۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک جان کو قتل کیا پھر ایک دوسرے کے سر پر الزام لگانے لگے۔ تو یہ وہ اصل واقعہ ہے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا، اور جسے بظاہر پہلے ہونا چاہیے تھا مگر اللہ کے حکم کو پہلے رکھا گیا اور اس واقعے کو بعد میں بیان کیا گیا۔ تو یہ بات بھی پیچھے گزری ہے کہ قتل ہونے والا شخص کون تھا۔ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل کا دولت مند آدمی، اس کا نام عمیل تھا، اس کے بھتیجوں نے مال و دولت اور بیٹی کے حصول کی خاطر اس کو قتل کیا، اور پھر خود دیت وصول کرنے کے لیے قریبی بستی کے لوگوں پر جو ہے قسامت کا مقدمہ بھی دائر کیا، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام ظاہر اور مخفی باتوں کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا راز فاش کر دیا اور یہ طریقہ بتایا کہ گائے ذبح کر کے اس کے جسم کا ایک حصہ مقتول کو لگاؤ تو وہ زندہ ہو کر خود اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو یہاں بیان فرما رہے ہیں
کہ تم تو حقیقت کو چھپا رہے تھے، اور واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، مگر اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو۔ قاتل کا پتہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، گائے کے گوشت کا ایک حصہ اس مقتول کی لاش پر مارو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس مردے کو زندہ کر دے گا اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ اس کے قاتل کون ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا اور مردہ زندہ ہو گیا۔ تو بہرحال گائے کا ایک ٹکڑا مردے کو لگانے سے موئزانہ طور پر مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے قتل کیا تھا؟ تو اس نے صاف بتا دیا کہ قاتل اس کے بھتیجے ہیں، اور یہ راز جو ہے عام مجمع میں کھلا تھا، لوگوں کو حقیقت کا علم ہو گیا۔ تو اس کے بعد وہ مردہ پھر اپنی مردہ حالت میں دوبارہ تبدیل ہو گیا۔ اس واقعے میں یہ سبق بھی پایا جاتا ہے کہ جو مالک الملک اپنے حکم سے ایک مردے کو زندہ کر سکتا ہے، وہ قیامت کے دن تمام مردوں کو قبروں سے زندہ نکالنے پر بھی قادر ہے۔ اور اس قسم کے واقعات کا مشاہدہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے جس سے تم عبرت حاصل کرو، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم غور و فکر کر سکو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے پیش نظر اپنے لیے آخرت کی راہ متعین کر سکو۔ تو بھتیجوں نے چچا کو اس لیے قتل کیا تھا کہ وہ اس کی وراثت میں اس کا مال حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کا جو معاملہ ہے وہ لوگوں پر ظاہر کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پس وہ پتھروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور بے شک بعض پتھروں میں سے البتہ وہ ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی بہت سی بیماریوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، جو کہ پیچھے والی آیات میں گزرا ہے، بعض کا آگے بھی آئے گا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تمام برائیوں کا نتیجہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کی طرف سے کتمان حق، بچھڑے کی پرستش، قانون کی خلاف ورزی اور قتل انبیاء وغیرہ، یہ تمام ایسی بیماریاں تھیں کہ جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیلیوں کے دل سخت ہو گئے۔ اور سورہ مائدہ کے اندر بنی اسرائیل کی جو دلوں کی سختی کو ان الفاظ میں اللہ نے بیان کیا کہ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، یعنی بنی اسرائیل کے عہد و پیمان کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت بھیجی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس قسم کے کام کرتے تھے، یحرفون الکلمۃ عن مواضعہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنے مقام سے تبدیل کر دیتے تھے۔ تو گویا آسمانی کتابوں میں تحریف کے بھی یہ مرتکب ہوتے تھے، جس سے جو ہے ان کے دل سخت ہو گئے۔ ترمذی شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کرو، کیونکہ فضول باتیں کرنے کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دور شخص وہ ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دوری مسافت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اور اللہ کی ذات اور صفات کے درمیان پردے پڑ جائیں، انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ ذکر الہی کے علاوہ کثرت کلام سے بھی اجتناب کریں، یعنی بہت زیادہ باتیں آپس میں نہ کریں، دوسروں سے بھی بہت زیادہ بلا وجہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جتنی ضرورت ہے اتنی بات کرنی چاہیے۔ مسند احمد اور ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے دل میں سختی محسوس کرتا ہوں، اس کا علاج بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، غریبوں اور مسکینوں کی پرورش کرو، انسانوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری دل کی سختی کو دور فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دل کی سختی 4 چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آنکھیں منجمد ہو جائیں، ان سے خشیت الہی کی وجہ سے کبھی آنسو نہ نکلے۔ دوسری کہ اس کا دل سخت ہو جائے جو کہ نرم نہ ہو، اور تیسری کہ لمبی امیدیں لگانا، اور چوتھی کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت حد سے زیادہ پیدا ہو جائے، تو ان کی وجہ سے جو ہے دل کی سختی پیدا ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل جو ہیں وہ بھی دل کی سختی کا شکار ہو چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، حالانکہ تم خدا کی قدرت کی نشانیاں یعنی اس کی طرف سے معجزات دیکھ چکے تھے، اس کے باوجود تمہارے دلوں میں نرمی پیدا نہ ہو سکی، بلکہ وہ تو ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہوتے ہیں۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو بنی اسرائیل کی دلوں کی سختی مزید اس مثال سے اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو
وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یعنی بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹتی ہیں جن سے مخلوق خدا سیراب ہوتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان سے پانی بہ نکلتا ہے جو کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض ایسے پتھر بھی ہیں جو خوف خدا سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ مگر یہ بنی اسرائیل ایسی بدبخت قوم ہے کہ ان میں پتھروں والی صفات بھی نہیں پائی جاتی۔ پتھر بلا شبہ سخت ہیں مگر پھر بھی ان سے مخلوق خدا فائدہ حاصل کرتی ہے، مگر یہ جو قوم ہے یہ پتھروں سے بھی گئی گزری ہے جس سے یہ کچھ بھی حاصل نہیں کر پا رہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے کسی فعل سے غافل نہیں ہے، وہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے، تمہارے تمام اعمال اس کی نگاہ میں ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے جب اللہ جل شانہ تمہارے اعمال کا انجام تمہارے سامنے رکھ دے گا، اور یہ سارا بنی اسرائیل کو خطاب ہے کہ اب بھی سمجھ جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ تو اچھے انجام کو پہنچ جاؤ گے، ورنہ تم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔